آج ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مراد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ربیع الثانی کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام مقاصد غیب سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لینا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجیے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ آپ کے مقصد کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سب سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ جاتا ہے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک مرتبہ 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابیوں کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابیوں کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی آپ کے کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنے سے ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن آپ پر رحمتیں، برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت
کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کعبہ کہتا ہے کہ تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگنا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج بے اولاد، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیے گا۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ربیع ثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جان لیں۔ آپ ربیع ثانی کے پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں بھی جس کو جب جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ جس کو جو حاجت چاہیے ہے، جو چیز مانگنی ہے، مانگ لیں، کیونکہ آج یہ تین کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا رزاق یا فتح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے یا رزاق یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق و دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ ربیع ثانی کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا،
آپ نے یا رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس چیز کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ربیع الثانی کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتے، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے گا تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں، ربیع الثانی کے پہلے جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورے سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہ سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو ربیع الثانی کے پہلے جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور اعمال پڑھے گا، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ساتھ آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کریم کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔
ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔